السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ النور ہے اور رکوع نمبر 11، آیت نمبر 40 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یسبح ہو تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو واسف اللہ تعالیٰ کے، من جو بھی فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہیں، والارض اور بھی تمام زمینوں کے ہیں، والطیر اور تمام حقیقی پرندے، صافات صفیں باندھ کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ساری، آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر پرندے بھی صفوں میں، جب پرندے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہیں تو وہ آسمان پر اڑتے ہوئے، فضا میں اڑتے ہوئے صفوں میں اڑتے ہیں۔ اس کو صافات کے صفوں میں یا پر کھول کر جب وہ اڑ رہے ہوتے ہیں فضا میں، تو وہ ایک لائن کے اندر، صف کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ کلن سب کے سب، قد علما تحقیق جانتے ہیں، صلاتہ نماز اپنی کو، و تسبیحہ اور تسبیح اپنی کو۔ یہ ساری مخلوق جو ہے اپنے اپنے انداز سے اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اور نماز بھی ادا کرتی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نماز کا اور تسبیح کا طریقہ سکھایا ہوا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، بما ساتھ اس کے یفعلون جو وہ کرتے ہیں۔ ساری مخلوق جو کچھ کر رہی ہے اللہ کو سارا علم ہے، پتہ ہے۔ وللہ، اور واسطے اللہ ہی کے ہے، ملک السماوات بادشاہی تمام آسمانوں کی، والارض تمام زمینوں کی۔ تمام آسمانوں اور زمینوں ان کی مخلوق پر جو ہے حکمرانی، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ تعالیٰ کی، المصیر و حقیقی لوٹنا ہے۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یزجی چلاتا ہے، سحاباً بادلوں کو۔ فضا کے اندر بادل جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ٹکڑوں میں، اللہ ان کو جو ہے ہواؤں کے ذریعے چلا کر، یؤلف بینہ، وہ ملاتا ہے درمیان ان کے، یؤلف الفت کرنا، ملانا، وہ ملاتا ہے ان ٹکڑوں کو، بینہ درمیان ان کے، ثم یجعلہ، پھر وہ بنا دیتا ہے ان ٹکڑوں کو، بادل کے جو ہے ٹکڑے اکٹھے کیے تھے ان کو وہ بنا دیتا ہے رکاماً طے بطے، پھر ان کو جو ہے اوپر نیچے اللہ تعالیٰ ان کو بادلوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، رکامن کے معنی اوپر نیچے، طے بطے۔ فتر الودق، پس آپ دیکھتے ہیں حقیقی بوندوں کو، قطروں کو، ودق کے معنی قطرے، بوندیں، یخرج، وہ نکلتے ہیں، من خلال ہی، ان کے درمیان میں سے، ان تہوں کے درمیان میں، بادلوں کی تہوں کے درمیان سے پھر اللہ کے حکم سے جو ہے بارش کے قطرے نیچے گرتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے، من السماء، خاص آسمان سے، یعنی پہلے آسمان سے، من جبال، پہاڑوں میں سے، فیہا، بیچ ان کے، من بردن، اولوں میں سے، برد کے معنی اولے، را پر زبر ہو تو اس کے معنی ہے اولے، برف کے گولے، اور را پر جزم ہو بردن تو پھر اس کے معنی ٹھنڈک۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ اتارتا ہے پہلے آسمان سے، من جبال، پہاڑوں میں سے، فیہا، بیچ ان کے، من بردن، اولوں میں سے، برف کے گولوں میں سے۔ پہاڑی علاقوں میں جو ہے پہاڑوں کے بلند پہاڑوں میں جو ہے بادل جو ہے وہ ان میں چلتے پھرتے ہیں قلیبی، اور ٹھنڈک کی وجہ سے جو ہے ان کی برف جو ہے وہ جم جاتی ہے، ان کے قطرے جو ہوتے ہیں بادلوں کے۔ فَيُصِيبُ، پس وہ پہنچاتا ہے، بِهِ، ان اولوں کو، مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کی فصلوں پر یا جس علاقے پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو برف کے گولے جو ہیں
اونے جو ہیں وہ گرا دیتا ہے، وَيَصْرِفُهُ اور پھیر دیتا ہے ان برف کے گولوں کو مَن یشاء جس سے وہ چاہتا ہے، جس علاقے یا جس زمین یا جس کی فصل سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اولوں کو پھیر دیتا ہے، یعنی وہاں پر گرنے نہیں دیتا، اور جس علاقے پر چاہے اللہ تعالیٰ، جس کی زمین پر چاہے، جس کی علاقے پر چاہے وہ برف کے گولے جو ہے گرا دیتا ہے۔ یکاد و قریب ہے سنا روشنی برقے ہی اس کی بجلی کی، یذہب وہ لے جائے بالابصار تمام آنکھوں کو، جو اب بادلوں میں بجلی چمکتی ہے، اللہ چاہے تو ساری مخلوق کی آنکھیں جو ہے وہ بجلی کی وجہ سے ختم کر دے، نظر ختم کر دے۔ یقلب وہ بدلتا ہے، یقلب انقلاب کے معنی تبدیلی، بدلنا، یقلب وہ بدلتا ہے اللہ تعالیٰ اللیل حقیقی رات کو، والنہار اور دن کو، دن رات جو ہے ہمارے سامنے بدلتے ہیں، کبھی دن آ جاتا ہے کبھی رات آ جاتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کے لعبرۃ البتہ نصیحت ہے لأولی الابصار واسطے خاص آنکھوں والوں کے۔ خاص آنکھوں سے مراد کیا ہے؟ وہ آنکھیں جو کائنات کو دیکھ کر کائنات کی ہر چیز کے پیچھے ان کو جو ہے اس کائنات کا خالق و مالک نظر آتا ہے، کہ یہ پودے اللہ نے پیدا کیے ہیں، درخت ہے ان پر پھل لگا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہے، کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے چاند ستارے جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں اور اس کے حکم سے مدھم پڑ جاتے ہیں۔ وہ کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس کے پیچھے اس کو نظر آتا ہے کہ اس کا خالق اور مالک جو ہے، اس کا مدبر اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے خاص آنکھوں والے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے خلق پیدا کیا کل دابۃ ہر جاندار کو، من ماء پانی سے، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے، جو خون سے پانی جو ہے مادہ پیدا ہوتا ہے اس سے پیدا کیا۔ فمنہم پس ان میں سے من وہ بھی ہیں یمشی جو چلتے ہیں علی بطنہ ہی اوپر اپنے پیٹ کے، ایسے جاندار ہیں جو اپنے پیٹ پر رینگ کر چلتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے اور جو دیگر جو ہیں۔ ومنہم اور ان میں سے من وہ بھی ہیں یمشی جو چلتے ہیں علی رجلین اوپر دو پاؤں کے، رجل ایک پاؤں، رجل ایک پاؤں، رجلین دو پاؤں، جیسے انسان ہے۔ ومنہم اور ان جانداروں میں سے من وہ بھی ہیں یمشی جو چلتے ہیں علی اربع اوپر چار پاؤں کے، جیسے چپائے، گھوڑا، بکری، اونٹنی، بیل وغیرہ۔ یخلق اللہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے مخلوق میں سے وہ پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا البتہ اتارا ہم نے آیات ان آیتوں مبینات ان روشنی کرنے والی کو، ہم نے یہ قرآن کی آیتیں جو ہے یہ دل و دماغ میں روشنی کرنے والی ہیں، یہ آیتیں بنا کر بھیجی ہیں۔ جو شخص بھی ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھے گا اس کے دل و دماغ میں حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، عقل مندی اس کے پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ آیتیں جو ہے روشن کرنے والی ہیں دل و دماغ کو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم طرف راستے سیدھے کی۔ وَيَقُولُونَ اور وہ لوگ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے، وبالرسول اور ساتھ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَأَطَعْنَا اور ہم نے حکم مان لیا، اللہ کے رسول کا ہم نے حکم مان لیا۔ ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریق ایک گروہ منہم ان میں سے من بعد ذالک بعد اس کے، یہ منافق ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم ایمان لائے اور ہم نے ان کے حکم کو مان بھی لیا، لیکن ان میں سے ایک فریق منافقین کا ایسا ہے جو کہ ان اللہ کے حکموں اور فیصلوں سے، اطاعت سے وہ منہ پھیر لیتا ہے،
نہیں مانتا۔ فرمایا وما اولئک، اور نہیں ہے یہ لوگ بالمؤمنین، ساتھ حقیقی ایمان والوں کے، جو اللہ کی باتوں کو قبول کرنے کے بعد جو ہے ان کا انکار کر دیتا ہے، ان سے منہ پھیر دیتا ہے، یہ لوگ ہیں منافق، یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا، اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولِهِ، اور طرف اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ پیغمبر فیصلہ فرمائے، بینہم، درمیان ان کے، اذا فریقٌ، اس وقت ایک گروہ، منہم، ان میں سے، معرضون، منہ پھیرنے والا ہوتا ہے۔ جب ایمان والوں میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کہ جب ان کو اللہ کے فیصلوں، اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کیا ہے، اللہ کے فیصلے اللہ کا قرآن ہے، اور نبی علیہ السلام کے فیصلے کیا ہے، آپ کی زبان سے جو کچھ بھی نکلا ہے اس قرآن پاک کی تفسیر کی صورت میں، تفصیل کی صورت میں، وہ نبی علیہ السلام کے فیصلے ہیں، اور نبی علیہ السلام فیصلے جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بلایا جاتا ہے ان کو کہ آؤ اللہ کے پیغمبر کی طرف، تاکہ پیغمبر جو ہے تمہارے درمیان فیصلے کر دے، تو منافق جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے فیصلوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، نہیں مانتے، جیسے ہم ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جزیرۃ العرب کی سرزمین پر اللہ کے آسمانی فیصلے، اللہ کے نبی کے فیصلے جو ہے وہ نافذ کیے، لیکن ان کے مقابلے میں ہم جو ہے یہود و نصارہ کے فیصلے جو ہے، ان کا آئین، ان کے فیصلے جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہم بہترین مثال ہیں سمجھنے کے لیے کہ ہم اللہ کے فیصلوں، اللہ کے پیغمبر کے فیصلوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، نہیں ماننے والے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہو واسع ان منافقین کے حقیقی سچ، یا تو وہ آتے ہیں الیہ، طرف اس حق کی، مذعنین، دوڑتے ہوئے، جھکتے ہوئے۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جو ان کے حق میں ہو تو بڑی تیزی سے آ کر اس کو قبول کر لیتے ہیں، جھکتے ہوئے۔ افی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کیا بیچ ان کے دلوں کے مرض، ان بیماری ہے؟ کیا ان کے دلوں میں جو ہے منافقت بھری پڑی ہے، کھوٹ ہے، دھوکہ ہے؟ دلوں میں کفر ہے، زبان پر کلمہ ہے، دلوں میں کفر ہے۔ جس طرح ہم ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہے وہ کافروں کے فتنے، آئین فتنے جو ہے اس کے حکموں کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ افی قلوبہم، کیا بیچ دلوں ان کے مرض، ان بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا وہ شک کرتے ہیں اللہ کے دین پر، یا تو منافق ہیں، یا پھر ان کے دلوں میں جو ہے پختہ یقین اور ایمان نہیں ہے اللہ کے آسمانی دین کے بارے میں۔ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ ہو، یہ کہ سختی کرے گا اللہ تعالیٰ علیہم، اوپر ان کے، ورسول، اور اس کا پیغمبر۔ یا وہ عمل سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں نماز لازمی پڑھنی پڑے گی، ہمیں صدقہ خیرات کرنا پڑے گا، ہمیں جو ہے جہاد کرنا پڑے گا، یہ مشکل کام جو ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول جو ہے ہم پر جو ہے وہ سختی کریں گے۔ کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں؟ اللہ پوچھتے ہیں، بل، اللہ فرماتے ہیں بلکہ اولئک، یہ لوگ، ہم الظالمون، وہی ہیں حقیقی ظالم۔ ظالم کے معنی شرک کرنے والے۔ شرک کیا ہے کہ اللہ کے حکموں اور فیصلوں کے مقابلے میں اس کی مخلوق میں سے کسی کا بھی حکم ماننا، مقابلے میں کسی کا بھی حکم ماننا، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت کے حکموں کے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، پیچھے ہم سورہ کہف کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ اپنے حکموں میں، فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو اپنے ساتھ ملاتا نہیں ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننا۔ جیسے ہم ہیں، اللہ نے آسمان سے جو ہے اپنا حکم قرآن پاک کی صورت میں اور اس کی تفسیر کی صورت میں اتارے ہیں، جو دونوں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں، اور ان حکموں کے مقابلے میں ان پہ ہم نہیں عمل کرتے، ان کو ہم نافذ نہیں کرتے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، بلکہ ان کے مقابلے میں ہم نے جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے یہ مکمل مسلط کر رکھا ہے۔
یہ ہے شرک۔ انما بے شک کانا ہے قول المومنین، بات حقیقی ایمان والوں کی، اذا دعو جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ طرف اللہ کی، و رسول ہی اور طرف اس کے پیغمبر کی۔ پیچھے ہے منافقین کا بیان کہ جب ان کو اللہ کے رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی، حقیقی ایمان والوں کی بات کرتا ہے کہ اذا دعو اللہ و رسول ہی، جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی، لیحکما تاکہ وہ پیغمبر فیصلہ فرمائے بینہم درمیان ان کے، یقولو یہ کہ مومن کہتے ہیں، حقیقی ایمان والے کہتے ہیں دعوت کے جواب میں، سمعنا ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو، اس کے حکموں کو سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مان لیا۔ منافق کیا کہتے ہیں؟ وہ مورزون، جب ان کو اللہ کے رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان میں سے منافق جو ہے منہ پھیر دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے فیصلوں سے۔ اور ایمان، حقیقی ایمان والوں کو جب بلایا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر کی طرف تاکہ وہ فیصلہ فرمائے، تو ایمان والے یقولو کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مان لیا، وَأُولَٰئِکَ اور یہ لوگ حقیقی ایمان والے، ہم المفلحون وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ وَمَن یُطِع اور جو شخص بھی حکم مانے گا اللہ تعالیٰ کا، و رسول اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَيَخْشَ اللَّهَ اور وہ ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، وَيَتَّقْهِ اور اس کی طرف سے وہ پرہیزگاری جو ہے اپنائے گا، تقوی جو ہے حاصل کرے گا، فَأُولَٰئِکَ پس یہ لوگ ہم الفائزون وہی ہیں حقیقی کامیاب ہونے والے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کا حکم مانے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور ڈرتے ہوئے برائی کو چھوڑ دے گا اور اپنے اندر جو ہے اللہ کی طرف اللہ کا خوف پیدا کرے گا، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرے گا اپنے دل میں، تو یہ لوگ ہیں الفائزون حقیقی کامیاب ہونے والے۔ وَأَقْسَمُوا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں منافق، باللہ ساتھ اللہ کے، جہدہ پختہ کرتے ہوئے، ایمانہم اپنی قسموں کو، لئن البتہ اگر امرتہم اے نبی آپ حکم دیں ان کو، لیخرجن البتہ وہ ضرور نکلیں گے۔ فرمایا منافقین کی ایک جو ہے وہ خباثت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ موٹ جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں جی آپ ہمیں حکم دے کر دیکھیں، جہاد کا آپ حکم دیں ہم ضرور نکلیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر بہانے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ منافق جو ہیں قسمیں کھا کر جو ہے پختہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے نبی ہم جہاد کے خلاف نہیں ہیں، ہم جہاد کرنے والے ہیں، ہم تو جہاد سے محبت کرتے ہیں، آپ حکم دے کر دیکھیں ہم ضرور جائیں گے۔ اور جب وقت آتا ہے جہاد کا پھر سارے بہانے بنا کر منافق جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقسموا تم قسمیں کھاؤ، طاعت مان لینا ہی معروف بھلائی ہے۔ قسموں سے ٹرکانا جو ہے اس کے مقابلے میں عملی طور پر ماننا جو ہے یہ ہے حقیقی بھلائی، کہ عملی طور پر تم صرف دعوے نہ کرو جی آپ ہمیں دعوت دے کر بلا کر دیکھیں جہاد کے لیے ہم جائیں گے، نہیں، عملی طور پر شامل ہو جاؤ، صرف دعوے نہ کرو قسمیں کھا کر۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر بہت زیادہ خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطیعوا حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، واطیعوا اور حکم مانو الرسول خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم منہ پھیر لو اے منافقو، فَإِنَّمَا پس بے شک علیہ اوپر اس پیغمبر کے ہے ما حملا جو وہ اٹھوایا گیا، یعنی ہمارا پیغمبر جو ہے اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو اس کے ذمے اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کو فریضہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ وعلیکم اور اوپر تمہارے ہے ما حملتم جو تم اٹھوائے گئے،
جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تم نے کرنی ہے، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے انہوں نے وہ کرنی ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے تم پر تک اللہ کا پیغام پہنچا دے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جو ہے اس کے پیغام کو قبول کرو۔ وَإِن، اور اگر تُطِیعُوہ ہو تم کہنا مان لو اس پیغمبر کا، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر تم ہمارے پیغمبر کی بات مان لو تو تم ہدایت بھی آ جاؤ گے۔ وما علی الرسول، اور نہیں ہے اوپر خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، الا البلاغ المبین، مگر خاص پہنچانا ہے، المبین واضح طور پر، کھلے طور پر۔ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا اور عمل کیا، الصالحات حقیقی نیک عمل، الصالحات الف لام لگا وہ نیک عمل جن کو اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا۔ تو جن لوگوں نے خالص ایمان قبول کر لیا تم میں سے اور خاص حقیقی نیک عمل کیے، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، البتہ ضرور وہ ان کو خلیفہ بنائے گا، فی الارض بھی زمین کے۔ ان ایمان والے نیک لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ زمین پر ان کو خلافت عطا فرمائے گا، حکمرانی عطا فرمائے گا، کما جس طرح استخلفہ اس نے خلیفہ بنایا، خلافت دی، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جس طرح ان لوگوں سے پہلی امتوں میں سے حقیقی ایمان لانے والے اور حقیقی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکمرانی دی۔ اس طرح اگر یہ لوگ جو ہے یہ بھی حقیقی ایمان لاتے ہیں اور حقیقی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کے لیے کہ ان کو خلافت دے گا، حکمرانی دے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ، البتہ وہ پختہ کر دے گا، لَهُمْ واسطے ان کے، دینہم ان کے دین کو، الذی وہ دین، ارتضیٰ جو جس پر وہ راضی ہوا، جس کو اس نے پسند کیا دین کو، لَهُمْ واسطے ان کے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ پھر جو تم دین نافذ کرو گے اللہ تعالیٰ کا، اللہ اس کو دین کو پختہ کر دے گا۔ تم دین جو ہے نافذ کرنے کے لیے کوشش کرو، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے آسمانی، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے زمین پر جو دین ہے یہ نہیں، جو آسمان سے نبی علیہ السلام پر دین اترنے والا ہے اس کو تم جو ہے نافذ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دین کو جو ہے پختہ کر دے گا۔ یمکنن، وہ پختہ کر دے گا، لہم واس ان کے دین، ہم ان کے دین کو۔ تو جس دین کو ایمان والے نیک عمل کر رہے مانتے، آسمانی دین کو، تو اگر اس کو نافذ کریں گے تو اللہ اس کو مضبوط کر دے گا، اس کو کمزور نہیں ہونے دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ بدل کر دے گا ان کو، من بعد خوفہم، پیچھے ان کے خوف کے، ڈر کے، امن۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے جو ہے کافروں کا، مشرکوں کا، ظالموں کا خوف نکال دے گا، اور دلوں میں خوف نکالنے کے بعد امن پیدا کر دے گا، سکون پیدا کر دے گا۔ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر جب ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی برکت سے دشمنوں کے خوف جو ہے دلوں سے نکال کر اس میں امن پیدا کر دے گا، سکون پیدا کر دے گا۔ یہ نعمتیں اللہ دے گا خالص ایمان والوں کو جو نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ یا وہ نہیں، وہ وعدہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون، نہیں وہ شرک کریں گے ایمان والے اور نیک عمل، بھی ساتھ میرے شیعہ کسی کو، وہ میرے ساتھ میری مخلوق میں سے کسی کو جو ہے شریک نہیں بنائیں گے، حصے دار نہیں بنائیں گے، ملائیں گے نہیں، وہ صرف میری عبادت کریں گے۔ ومن کفر، اور جس شخص نے بھی کفر کیا، انکار کیا، بعد ذالک، بعد اس کے، فاولئک، پس یہ لوگ، ہم الفاسقون، وہی ہیں حقیقی نافرمانی کرنے والے۔ جو اللہ کے حکم و فیصلوں سے انکار کرتا ہے ان فیصلے حکم آنے کے بعد، تو یہ لوگ ہے حقیقی نافرمان ہیں۔ واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو حقیقی نماز، قائم کرو میں نے سمجھ کر پڑھو، توجہ سے پڑھو۔ زبان جو کچھ پڑھتی ہے تمہارے دل اور دماغ جو ہے اس زبان کے تدریس جو ہے، تلاوت جو ہے اس کے ساتھ چلنے چاہیے دل و دماغ۔ تو قائم نماز قائم کرنا، نماز جو ہے
توجہ سے ادا کرنا، جو زبان پڑھ رہی ہے اس کے ساتھ دل و دماغ جو ہے وہ چلتا ہو، اس کو دل و دماغ کو پتہ ہو کہ زبان کیا پڑھ رہی ہے۔ اور الصلاۃ خاص نماز جو ہے پیغمبروں والی نماز، واقیم الصلاۃ اور قائم کرو حقیقی نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور دیتے رہو حقیقی زکوٰۃ، واطیعوا الرسول اور حکم مانو اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو پھر جو ہے اللہ کے حکم مانو، خاص نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو اللہ کے حکم ماننے کے نتیجے میں اللہ تم پہ رحم فرمائے گا، تمہاری غلطیاں گناہ معاف کر دے گا، تمہیں جہنم سے بچا کر اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ لا تحسبن الذین، نہ آپ خیال کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب ان لوگوں کو، کافروا جو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، معجزینہ کہ وہ عاجز کرنے والے ہوں گے فی الارض بھی زمین کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کافر ہیں ان کو یہ نہ خیال کریں کہ وہ اللہ کے حکموں یا اللہ کی مخلوق کو عاجز کرنے والے ہیں۔ جس طرح جو ہے امریکہ بدماش جو ہے اپنے 48 بدماشوں کو جو ہے لے کر جو ہے افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا، اللہ نے افغانیوں کی جو ہے ان کے مقابلے میں مدد کی، حفاظت کی، اور وہ ان کو کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکے، اور بالآخر ان کے دلوں میں جو ہے اللہ نے خوف طاری کر دیا اور وہ خود ہی بھاگ گئے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، لا تحسبن، نہ آپ حساب لگائیں، نہ خیال کریں الذین ان لوگوں کو، کافر جو کافر ہوئے، معجزین کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، بے بس کرنے والے ہیں، کمزور کرنے والے ہیں فی الارض بھی زمین کے، زمین پر جو ہے جو اللہ کے حکم نافذ ہیں، اللہ کے بندے ہیں ایمان والے، یہ کافروں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کو جو ہے عاجز کر دیں گے، کمزور کر دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ان کافروں کا خاص آگ ہے، جہنم کی آگ۔ وَلَبِئْسَ، البتہ برا ہے، الْمَصِيرُ، خاص لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ، دنیا سے لوٹ کر جانے کا جو ٹھکانہ جہنم ہے یہ بہت برا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ میں پھر پڑھ دوں جی سبق کو۔ الم تر، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یسبح ہو جو تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو واسطے اس ذات کے، من جو مخلوق، فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، والارض اور بھی تمام زمینوں کے ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ والطیر، اور تمام پرندے بھی، صافات صفیں باندھ کر جو ہے اس کی تعریفیں تسبیح کرتے ہیں۔ کل، سب کے سب، قد علم، تحقیق وہ جانتے ہیں، صلاتہ، نماز اپنی کو، و تسبیحہ، اور تسبیح اپنی کو۔ انسان، پرندے، جنس، جو مخلوق ہے، ذرے مٹی کے ذرے، ریت کے ذرے، ہر درخت، پتے، ہر چیز جو ہے وہ اپنی نماز کا طریقہ اور اپنے جو ہے تسبیح کا طریقہ اللہ کی طرف سے وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو سکھا رکھا ہے کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے، ہر چیز کو، ہر ذرے کو، اور اس کی تسبیح کیسے کرنی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ علم والا ہے، بما، ساتھ اس کے، یفعلون، جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ وللہ، اور واسطے اللہ ہی کے ہے، ملک السماوات، بادشاہی تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، زمین و آسمان کا بادشاہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ ہی کی حقیقی لوٹنا ہے۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یسجی، چلاتا ہے، سحاباً، بادلوں کے ٹکڑے جو ہے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان کو چلا کر ہواؤں کے ذریعے جو ہے اکٹھے کرتا ہے۔ ثم یؤلف بینہ، پھر وہ الفت ڈال دیتا ہے، پھر وہ جو ہے ملا دیتا ہے، بینہ، درمیان ان کے، یعنی ان کو آپس میں اکٹھے کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جو ہے آپس میں اکٹھے کر کے ان کو ملا کر جو ہے بڑے بادل بنا دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر بنا دیتا ہے ان بادلوں کو رکاما، اوپر نیچے، تہ بتہ، پہوں میں۔ فترت، ود کا، پس آپ دیکھتے ہیں حقیقی بوندوں کو، قطروں کو، ودک کے معنی قطرے، بوندیں، یخرج، جو وہ نکلتے ہیں، من خلال ہی، ان بادلوں کی تہوں سے، بادلوں کے درمیان سے، خلال کے معنی درمیان۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے، من السماء، خاص آسمان، یعنی دنیا کے آسمان سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا، بیچ ان کے، من برد، اولوں میں سے،
پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ بادل کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے، وہ جم کر جو ہے ٹھنڈک کی وجہ سے جو ہے وہ برف کے گولے بن جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر جو ہے ان گولوں کو اتارتا ہے زمین پر، فیصیب و پس وہ پہنچاتا ہے بہی ساتھ ان گولوں کے میں یہ شاء جس کو وہ چاہتا ہے، جس کی فصل، جس کے علاقہ، جس کے درختوں باغوں پر جو ہے وہ چاہتا ہے اولے برسا دیتا ہے، وہ یصرف اور پھیر دیتا ہے ان اولوں کو اب میں یہ شاء اس شخص سے جس سے وہ چاہے، جس کی چاہے فصل باغ پر جو ہے اولے گرا دیتا ہے، جس کے چاہے اولوں کو اس کے باغ اور فصل سے پھیر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ یکاد وہ قریب ہے صلاح روشنی برقے ہی اس کی بجلی کی، یذہب وہ لے جائے بالابصار تمام آنکھوں کو۔ اللہ کی آسمانی بجلی جو ہے اگر اللہ چاہے تو تمام آنکھوں پر گرا کر ان کو جو ہے ان کی روشنی بند کر دے، بصیرت ختم کر دے۔ یقلب اللہ بدلتا ہے اللہ تعالیٰ اللیل حقیقی رات کو والنہار اور دن کو۔ یقلب بہت سے انقلاب کے معنی تبدیلی، بدلنا۔ ان فی ذالک بے شک بھی جس بات کے لعبرۃ البتہ نصیحت ہے لأولی الابصار واسطے خاص آنکھوں والوں کے، جن کی خاص آنکھیں ہیں اللہ کو پہچاننے کی، کائنات کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اس چیز کا خالق اور مالک جو ہے، اس کو خوبصورت بنانے والا، اس کے اندر خوبیاں پیدا کرنے والا، مٹھاس پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وہ ان کائنات کو دیکھ کر، وہ کافروں کی آنکھ سے نہیں دیکھتے کہ پھول بڑا خوبصورت ہے، پھول کی خوشبو بڑی پیاری ہے، درخت جو ہے بڑا پھل سے لدا ہوا ہے، وہ کافر کی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ کافر کی آنکھ جو ہے وہ صرف اس چیز کی تعریف کر دیتی ہے، ان کی نظر جو ہے وہ خاص ہے، وہ ہر چیز کے پیچھے اپنے اللہ کی پہچان کرتے ہیں کہ اس درخت کو میرے اللہ نے جو ہے پھل سے جو ہے لاد دیا ہے، بے بہا پھل پیدا کر دیے میرے اللہ نے، اس پھول کے اندر خوبصورتی جو ہے پتیوں کے اندر اور جو خوشبو ہے اس کو میرے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ خاص نظر ہے ایمان والوں کی۔ واللہ اللہ تعالیٰ نے خلق پیدا کیا ہے کل دابۃ ہر جاندار کو من ماء پانی سے، فمنہم بس ان میں سے من وہ بھی ہیں یمشی جو چلتے ہیں علی بطنہ اوپر اپنے پیٹ کے، ومنہم اور ان میں سے من وہ بھی ہیں مخلوق میں سے یمشی جو چلتے ہیں علی رجلین اوپر دو پاؤں کے، ومنہم اور ان میں سے من یمشی جو چلتے ہیں علی اربع اوپر چار پاؤں کے۔ یخلق اللہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا البتہ تحقیق اتارا ہم نے آیات ان آیتوں مبینات روشنی کرنے والی کو، ہم نے جو آیتیں اتاری ہیں اس قرآن کی، یہ دل و دماغ کو روشن کرنے والی ہیں، سوجھ بوجھ دینے والی ہیں، عقل و شعور دینے والی ہیں، حکمت و دانائی دینے والی ہیں۔ جو بھی ان کو سمجھے گا، پڑھ کر سمجھ کر پڑھے گا، وہ عقل مند، حکیم، دانا، سوجھ بوجھ والا بن جائے گا۔ واللہ یہدی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے میں یہ شاء جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم طرف راستے سیدھے کی۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وبالرسول اور ساتھ اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَأَطَعْنَا اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم مانا، اطاعت کی یعنی حکم مانا۔ ثم یتولیٰ پھر منہ پھیر لیتا ہے فریقٌ ایک گروہ منہم ان میں سے بعد ذالک بعد اس کے، سارے کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک گروہ منافقین کا جو دل سے کلمہ نہیں پڑھتا ہے، زبان سے ہی پڑھتا ہے، تو وہ جو ہے پھر اللہ کے حکموں کو سے منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ منافق ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہے یہ لوگ ساتھ حقیقی ایمان والوں کے۔ وَإِذَا دُعُوا اور جب وہ دعوت دیے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی، ورسول طرف اس کے پیغمبر کی، جب ان کو اللہ کے پیغمبر کے حکموں کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ تاکہ وہ پیغمبر فیصلہ فرمائے بینہم درمیان ان کے، اذا فریق اس وقت ایک گروہ منہم میں سے مورزون منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ منافق۔
وہیں یقلہم، اور اگر ہو واسطے ان کے الحق و حقیقی سچ، اگر اللہ کے حکموں میں، نبی علیہ السلام کے حکموں فیصلوں میں ان کے لیے حق ہو، بھلائی ہو، تو پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یا تو وہ آ جاتے ہیں الیہ طرف اس حق کی مذعنین، جھکتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے، وہ فوراً جو ہے اپنے مطلب کی بات جو ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ افی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اب بیچ دلوں ان منافقین کے مرض، ان بیماری ہے، منافقت کی کھوٹ کی بیماری ہے ان کے دلوں میں، امر تابو، یا انہوں نے شک کیا ہے اللہ کے آسمانی دین پر، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں کہ یحیف اللہ ہو، یہ کہ سختی کرے گا اللہ تعالیٰ علیہم، اوپر ان کے، ورسول، اور اس کا پیغمبر، کہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے کہیں گے چلو جہاد کرو، چلو زکوٰۃ دو، صدقات دو، چلو نماز پڑھو، کیا وہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں اور اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں دل سے؟ اللہ فرماتے ہیں بلکہ اولئک، یہ لوگ منافق، ہم الظالمون، وہی ہیں حقیقی ظالم، یہ اللہ کے حکموں کے حقیقی نافرمان ہیں۔ انما بے شک آنا ہوتی ہے قول بات المومنین، حقیقی ایمان والوں کی، اذا جس وقت دعو، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی، ورسول، اور طرف اس کے پیغمبر کی، لیحکما، تاکہ وہ پیغمبر فیصلہ فرمائے، بینہم، درمیان ان کے، این یقول، یہ کہ وہ مومنین کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا اللہ کے پیغمبر کے حکموں کو، واطعنا، اور ہم نے مان لیا۔ منافق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن وہ بعد میں وہ منہ پھیر لیتے ہیں اللہ کے رسول کے حکموں کے، لیکن ایمان والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کا جو ہے حکم سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ ایمان والے، ہم وہی ہیں، المفلحون، حقیقی کامیابی پانے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص بھی حکم مانے گا اللہ تعالیٰ کا، رسول، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ ڈرے گا اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور وہ اس اللہ کا تقوی، پرہیزگاری قبول کرے گا، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی ہے حقیقی کامیابی پانے والے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میرا اللہ مجھے پکڑ لے گا، دنیا میں پکڑ سکتا ہے، آخرت میں پکڑے گا، سزا دے گا، اور اپنے اندر تقوی، اس اللہ کا تقوی، پرہیزگاری پیدا کر لیتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کے حکموں کو مانتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ واقسموا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں منافق، باللہ، ساتھ اللہ کے، جہدہ، پختہ کرتے ہوئے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، لئن امرتہم، البتہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں ان کو، لیخرجن، البتہ وہ ضرور نکلیں گے۔ منافق جو ہے عام حالات میں نبی علیہ السلام کے پاس آ کر قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جہاد کا حکم دے کر دیکھیں، ہم فوراً نکلیں گے، لیکن جب جو ہے جہاد کا وقت آتا ہے، ان کو نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو پھر وہ بہانے بنا لیتے ہیں کہ جی میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بیوی بیمار ہے، میرے بچہ بیمار ہے، میرا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جب موقع آتا ہے جہاد کا، پھر وہ بہانے بنا لیتے ہیں اور شامل نہیں ہوتے۔ آگے پیچھے وہ بڑے قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں آپ حکم دے کر دیکھیں، ہم جہاد ضرور کریں گے، ہم جہاد کو ماننے والے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے، لا تقسموا، نہ قسمیں کھاؤ، تا تم مان لینا ہے معروف، بھلائی، عملی طور پر مانو تم جہاد کو، تو پھر یہ نیکی ہے، صرف زبانی طور پر جو دعوے کرو یہ کوئی نیکی نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خبردار ہے، بما، ساتھ اس کے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ کل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ، حکم مان لو اللہ تعالیٰ کا، واطیعوا الرسول، اور حکم مان لو اس خاص پیغمبر، حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم منہ پھیر لو منافق کو اللہ کے رسول کے حکموں سے، فَإِنَّمَا، پس بے شک، علیہ، اوپر اس پیغمبر کے، ما حمل، جو وہ اٹھوایا گیا ہے، جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو ذمہ داری جو دی گئی ہے ہمارا پیغام پہنچانے کی، وہ جو ہے اس پر عمل کرے گا، علیکم، اوپر تمہارے ہے، ما حملتم، جو تم اٹھوائے گئے ہو، جو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے آسمانی حکم کو، فیصلوں کو مان لو، وہ تم پورے کرو اپنی ذمہ داری کو، اور نبی علیہ السلام جو ہے ہمارا پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کریں گے۔ وَإِن تُطِیعُوهُ، اور اگر تم کہنا مان لو اس پیغمبر کا، تَہْتَدُوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت وہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو، اللہ کے پیغمبر کے حکموں کو مان لو، یہ ہے ہدایت۔
اگر الٹ چلو گے جیسے ہم چلتے ہیں، اسلام کی بجائے ہم نے کفر مسلط کر رکھا ہے، تو یہ ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، صاف واضح طور پر کھلم کھلا۔ وما علی الرسول، اور نہیں ہے اوپر خاص پیغمبر کے، الا البلاغ المبین، مگر حقیقی پہنچانا ہے، المبین حقیقی واضح طور پر۔ ہمارے پیغمبر پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہمارا پیغام جو ہے وہ کھول کر واضح طور پر آسان لفظوں میں، آسان جملوں میں لوگوں تک پہنچا دے، تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ وعد اللہ ہو، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ جنہوں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، ایمان کے بعد جنہوں نے خالص ایمان کے بعد نیک عمل بھی کیے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، البتہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو، خلافت دے گا ان کو، حکمرانی دے گا ان کو، فی الارض بھی زمین کے، کما جس طرح استخلف اس نے خلافت دی، الذین ان لوگوں کو، من قبلکم تم سے جو پہلے ہیں۔ یہ قیامت تک جو ہے مسلمان ایمان والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم حقیقی خالص ایمان کے ساتھ حقیقی نیک عمل کرو گے، اللہ تمہیں دنیا میں حکمرانی عطا فرمائے گا، خلافت عطا فرمائے گا۔ کما استخلف، جس طرح اس نے خلیفہ بنایا، خلافت دی، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ولا یمکنن، البتہ وہ پختہ کر دے گا، مضبوط کر دے گا، لہم واسطے ان کے دینہم، اس کے دین کو، الذی وہ دین، ارتضیٰ جو اس نے، جس پر وہ راضی ہوا، جس کو اس نے پسند کیا، لہم واسطے ان کے۔ جب وہ اللہ کے اس دین کو نافذ کریں گے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، جو دین اللہ کو پسند ہے، آسمانی دین، دنیاوی نہیں، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، جو آسمانی دین اللہ کو پسند ہے، جب وہ نافذ کریں گے ایمان والے، تو اللہ ان کو اس دین کو پختہ کر دے گا۔ پھر اس دین کے نفاذ میں کوئی کمزوری نہیں آ سکے گی، کوئی اس کو جو ہے بدل نہیں سکے گا۔ فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، البتہ وہ ضرور بدل کر دے گا ان کو، من بعد خوفہم، بعد ان کے خوف کے، امنا امن، جو ان کے دلوں میں کافروں کا جو ہے، دشمنوں کا خوف ہے، وہ اللہ تعالیٰ خوف نکال کر دلوں سے ان کے دلوں میں امن پیدا کر دے گا، سکون پیدا کر دے گا کہ ان کافروں کے مقابلے میں ہمارا اللہ جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے، جو ساری طاقتوں کو، وسیع طاقتوں کا مالک ہے، وہ ہمیں جو ہے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یا وہ دور نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والی عبادت کرتے ہیں میری، لا یشرکون، نہیں وہ شرک کرتے بھی ساتھ میرے، شیئا کچھ بھی، ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، بعد ذالک، بعد اس کے، فاولئک، پس یہ لوگ، ہم الفاسقون، وہی ہیں حقیقی نافرمانی کرنے والے، جو اللہ کی حکموں اور فیصلوں کو آنے کے بعد جو ہے اس کا انکار کر دیں، تو یہ حقیقی نافرمان ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو تم حقیقی نماز، وَآتُوا الزَّکاةَ، اور دیتے رہو حقیقی زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبُنَّ الَّذِینَ، نہ آپ خیال کریں، الَّذِینَ ان لوگوں کو، کافروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، معجزین کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، کمزور کرنے والے ہیں، بے بس کرنے والے ہیں، ناکام کرنے والے ہیں، فی الارض بھی زمین کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، یہ نہ خیال کرنا کہ کافر جو ہے وہ اللہ کی زمین پر جو اللہ نے دین نافذ کیا ہے، حکم نافذ کیے ہیں، وہ ان حکموں میں اور دین میں جو ہے کوئی کمزوری پیدا کر دیں گے، کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں گے، یہ خیال نہ کریں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ان کا جو ہے وہ خاص آگ ہے کافروں کا۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ، البتہ برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ، کافروں کا دنیا سے لوٹ کر جانے کا جو ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بہت برا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام۔